السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو تین خبریں شیئر کروں گا۔ ایک تو صدر آصف علی زرداری نے آج حلف اٹھا لیا ہے اور ایوان صدر سنبھال لیا ہے، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ دوسرا، پی ٹی آئی کا احتجاج، کچھ اہم جو گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے بڑے رہنماؤں کی۔ ملک بھر میں پی ٹی آئی نے مبینہ داندلی جو ہے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں، اس مبینہ داندلی کے خلاف آج پی ٹی آئی نے ملک بھر میں احتجاج کیا ہے۔ کشمیر میں احتجاج ہوا ہے، سندھ میں، مختلف شہروں میں احتجاج ہوا ہے۔ کوئی بہت بڑے پیمانے پہ تو ایک ہجوم جو ہوتا ہے وہ تو نہیں تھا، لیکن بس کہیں سینکڑوں کہیں درجنوں کارکنان جو ہیں نکلے ہیں پی ٹی آئی کے اور انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ اس حوالے سے بتاؤں گا۔ اور الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کا جو انتخاب کا جو شیڈول ہے، انتخاب کا جو انتخابی نتائج جو ہیں وہ نتائج جاری کر دیے ہیں، تفصیلی نتائج، حتمی بھی کہیں اور تفصیلی بھی کہیں۔ پہلے پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی نے مبینہ داندلیوں کے خلاف احتجاج کیا ہے، ریلیاں نکالی ہیں، اور پولیس نے لطیف کھوسہ، پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، اب پہلے پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، وکیل ہیں، ان کو گرفتار کر لیا ہے، حراست میں لے لیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے اور کچھ کارکنان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ عام پنڈی میں، اسلام آباد اور پنڈی میں بھی ریلی ایک نکالی گئی تھی، احتجاج کیا گیا تھا، لیکن پولیس نے سویرے جو اطلاع آ رہی تھی کہ راولپنڈی میں داخل ہونے سے پولیس نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، مظاہرین کو روک دیا تھا۔ لاہور میں بھی احتجاج ہوا ہے اور پی ٹی آئی کی کال پر ریلی کی صورت میں جی پی او چوک لاہور پہنچے پی ٹی آئی کے کارکنان۔ ریلی کی قیادت پی ٹی آئی کے رہنما اعجاز بٹر کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں سردار لطیف کھوسہ، ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ لطیف کھوسہ کے بیٹے شہباز کھوسہ نے بتایا کہ جی میرے والد انتخابات میں مبینہ داندلی کے خلاف احتجاج کے لیے جا رہے تھے۔ لطیف کھوسہ کو صدر کینٹ گول چکر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے پھر سلمان اکرم راجہ کو اچھرا سے حراست میں لے لیا ہے۔ ریلی کو روکنے کے لیے پولیس نے کارکنوں پر دھاوا بولا، جس پر پی ٹی آئی کارکنان منتشر ہو گئے، جبکہ پولیس نے تحریک انصاف کے ایم پی اے حافظ فرحت عباس سمیت 10 سے زائد کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ گرفتاری کے موقع پر ایم پی اے حافظ فرحت عباس کا کہنا تھا کہ مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ نے گرفتاری کروائی ہے۔ اب پی ٹی آئی کا آج جو احتجاج ہوا ہے، اس میں مزیدار سین مجھے یہ محسوس ہوا کہ پی ٹی آئی نے پہلے جو 9 مئی کا احتجاج کیا تھا، یا 9 مئی کے واقعات کیے، حملے کیے، جلاؤ گھیراؤ کیا، آج تو اس طرح نہیں کیا۔ کیوں؟ 2 ریزن ہیں۔ ایک، پی ٹی آئی نے اب سمجھ لیا ہے کہ ہم نے احتجاج کس لیول تک کرنا ہے، کیونکہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی نے جو رگڑا کھایا ہے، پی ٹی آئی کو جو پی ٹی آئی پر گزری ہے، جو پی ٹی آئی کا حشر ہوا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا، اب انہوں نے اندازہ کر لیا ہے کہ بھائی ول نہ ڈیلو کھاسوں، ٹھیک ہے، دوبارہ پھر سے پنگے نہیں کریں گے، 9 مئی جیسے پنگے نہیں کریں گے۔ تو ایک ریزن یہ ہے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ 9 مئی کا احتجاج نہیں تھا، 9 مئی کی بغاوت تھی، جس طرح وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں، اور فوج کے اندر بھی ظاہر یہ تاثر ہے کہ وہ بغاوت تھی، جی ایچ کیو پر حملہ کرایا گیا، اور لیکن وہ بغاوت ناکام ہوئی، اسی لیے جلاؤ گھیراؤ اور یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ تو اب جلاؤ گھیراؤ والا سین پی ٹی آئی نہیں کر رہی۔ اب داندلی کے خلاف، اگر مبینہ داندلی کے خلاف احتجاج بھی کر رہی ہے تو وہ اس طرح کا احتجاج کر رہی ہے کہ بھائی پولیس اگر ان کو منتشر کر رہی ہے تو وہ منتشر ہو کے چلے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں تھوڑا بہت پنگا لے رہے ہیں، جوتے شوتے دکھا رہے ہیں، ہاتھا پائی کی کوشش کر رہے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں، ایک جو غیر پارلیمانی جو انداز ہوتا ہے کہ سگریٹ جلا کے اندر پی رہے ہیں، تو یہ حرکتیں وہاں پہ تو کر رہے ہیں، لیکن باہر ابھی
ایک ریڈ لائن ہوتی ہے نا، ریڈ لائن کراس کرنے کی پوزیشن میں اب پی ٹی آئی نہیں ہے. اس میں سے تو یہ بالکل اندازہ ہو گیا ہے. اچھا، دوسرا اس کے علاوہ جو ہے ایوان صدر میں جو تقریب ہوئی ہے اس کا بھی بتاتا ہوں. پہلے رزلٹ میں بتاؤں الیکشن کمیشن نے جو جاری کیا ہے. سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ جی آصف علی زرداری انتخابات میں صدر منتخب ہو گئے ہیں، ظاہر ہے اب تو حلف بھی اٹھا لیا ہے. ریٹرننگ افسر نے صدارتی انتخابات کا فارم 7 جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. فارم 7 کے مطابق صدارتی انتخابات میں 1044 ووٹ ڈالے گئے جبکہ 9 ووٹ مسترد ہوئے. فارم 47 کے مطابق حکومتی جماعت کی حمایتی یافتہ امیدوار آصف علی زرداری کو 411 اور اپوزیشن جماعت کے محمود خان اچکزئی کو 181 ووٹ پڑے. آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ سے 255، سندھ سے 58، کے پی کے سے 8، پنجاب اسمبلی سے 43 اور بلوچستان اسمبلی سے 47 ووٹ حاصل کیے. فارم 7 کے مطابق محمود خان اچکزئی نے پارلیمنٹ سے 119، سندھ اسمبلی سے 3، کے پی اسمبلی سے 41 اور پنجاب اسمبلی سے 18 ووٹ حاصل کیے. چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو بلوچستان اسمبلی سے کوئی ووٹ نہیں ملا. صدارتی انتخاب کے نتیجے میں حکومت کو آگاہ کر دیا گیا. الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کے نتیجے میں وفاقی حکومت کو بتا دیا ہے. سیکرٹری الیکشن کمیشن آصف حسین نے سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو خط بھی لکھ دیا ہے. سیکرٹری الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کا فارم 7 پر نتیجہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے. ایوان صدر میں جو تقریب ہوئی، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے آصف علی زرداری سے حلف لیا. وزیر اعظم میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، بلاول بھٹو زرداری، بختیار بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری، تینوں افواج کے سربراہان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی تقریب میں موجود تھے. آرمی چیف بھی موجود تھے، جنرل عاصم منیر، یوسف رضا گیلانی، خورشید شاہ، باقی وزرائے اعلیٰ اور گورنرز بھی اس تقریب میں موجود تھے. ایک اور خبر بڑی انٹریسٹنگ وہ یہ ہے کہ جی یہ انکشاف ہے، میرے لیے تو کم از کم انکشاف ہے کہ پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں فیصل کریم کنڈی، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے، جیو کے ساتھ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری پہلی ترجیح حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی تھی. یہ بڑی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہماری پہلی ترجیح تھی. ہم نے پی ٹی آئی سے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنائے. نون لیگ ہماری ترجیح نہیں تھی، لیکن ہماری کوشش کے باوجود پی ٹی آئی ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ تو کسی کے ساتھ بھی دو جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ ان دو جماعتوں کے ساتھ پی ٹی آئی مذاکرات کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی سب جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو اسی لیے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت نہیں بنا سکے. یعنی پی ٹی آئی نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری کہ اگر جو سنی اتحاد کونسل پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر مذاکرات کر لیتی تو پی ٹی آئی حکومت میں بھی آ سکتی تھی. لیکن پی ٹی آئی حکومت میں نہیں آئی، خود نہیں آئی، پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے کیونکہ پیپلز پارٹی پر ٹرسٹ نہیں کر رہے. عمران خان یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور دونوں چور ہیں، دونوں ڈاکو ہیں، دونوں کرپٹ ہیں، دونوں جماعتیں کرپٹ ہیں. یہ عمران خان کا موقف ہے. پہلے تو مولانا کے بارے میں بھی کچھ اور موقف تھا، اب مولانا کے بارے میں خان صاحب کا اور موقف ہے. مولانا نے بھی ابھی فی الحال تو اپوزیشن بیٹھے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا. مولانا نے اگر آصف علی زرداری کو ووٹ نہیں دیا، حکومتی اتحاد کے امیدوار کو، تو مولانا نے پی ٹی آئی کے امیدوار کو بھی ووٹ نہیں دیا، یعنی محمود خان اچکزئی کو. محمود خان اچکزئی حالانکہ مولانا کے بہت اچھے بہترین دوستوں میں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود مولانا نے ووٹ نہیں دیا. کیونکہ مولانا ووٹ دیتے اچکزئی صاحب کو، چاہے اچکزئی صاحب کے دوستی کی وجہ سے ہی دیتے، لیکن وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ ہو جاتا، یہ ریکارڈ کا حصہ بنتا، یہ آگے بھی اس کا تذکرہ ہوتا، اس کا ریفرنس دیا جاتا، حوالہ دیا جاتا. اس لیے مولانا نے بچا کر کے
اپنا بچاؤ کیا ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی آپ نے تو پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیا تھا آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی کے مقابلے میں. تو مولانا نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ کل میرا تجزیہ ہے کہ کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر ملنا پڑے بیٹھنا پڑے، جو مجھے نظر آ رہا ہے ابھی فی الحال نہیں، مولانا جائیں گے اپنی شرائط پر جائیں گے. مولانا کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، جے یو آئی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، جو ان کا حق ان سے چھینا گیا ہے، تو جب تک اس کا ازالہ نہیں ہوگا، اور مولانا ازالہ کروا لیں گے. میرا اندازہ یہ ہے کہ مولانا فی الحال کچھ مہینے تو حکومت میں نہیں جائیں گے. عید کے بعد احتجاج کا بھی بڑا ایک ٹیلر دکھائیں گے مولانا ان کو، تو اس کے بعد یہ پھر مولانا کے سارے جو مطالبات ہیں، جو ترجیحات جے یو آئی پیش کرے گی اپنی، وہ حکومت مانے گی. تو پھر مولانا ان کے ساتھ، کیونکہ مولانا اگر اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہیں اپوزیشن میں، تو یہ غیر فطری ہے. جو فطری اتحادی ہیں مولانا کے، وہ ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ فطری اتحادی ہیں. محمود خان اچکزئی بھی غیر فطری ہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. لیکن تھوڑا بہت محمود خان اچکزئی کا ماضی کا مجھے یاد ہے کہ اے پی ڈی ایم بنا ہوا تھا، جس میں قاضی حسین احمد بھی تھے، محمود خان اچکزئی بھی تھے، عمران خان بھی تھے، نواز شریف بھی تھے. تو اس وقت عمران خان کے ساتھ یہ اتحادی رہے تھے، لیکن اس میں مولانا نہیں تھے، مولانا فضل الرحمان نہیں تھے، پیپلز پارٹی نہیں تھی. مولانا کا ایم اے میں الگ اتحاد تھا، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اے آر ڈی، ریسٹوریشن آف اے آر ڈی، الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، یہ اے آر ڈی تھا. تو یہ تین الگ الگ اتحاد تھے. تو یہ فطری اور غیر فطری کا جو معاملہ ہے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ ہمیشہ بندہ اس کے ساتھ زیادہ عرصہ چل سکتا ہے جس کے ساتھ ہم آہنگی ہوگی، ذہنی ہم آہنگی ہوگی، جس کے ساتھ پہلے مطلب ایک میچ کر رہی ہوگی سوچ. تو عمران خان کے ساتھ تو مولانا کا بالکل غیر فطری اتحاد ہے. دیکھتے ہیں کتنے عرصے تک مولانا اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، لیکن جب بھی مولانا حکومت میں گئے تو مولانا اپنی شرائط پر ہی جائیں گے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.